میں ڈاکٹر فہیمہ ماڑواری کالج اردو ڈپارٹمنٹ. ہماری پیاری بچیوں ادابرس، آج میں آپ لوگوں کو نظم آدمی نامہ کا سوال جواب بتاؤں گی. ٹھیک ہے، اسے آپ لوگ غور سے سن کے لکھ لیں گی. ہاں، پہلا سوال ہے، اس نظم کا ہر بند 5 مصروں پر مشتمل، ایسی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ جواب سنیے. جس نظم کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں اسے مخمس کہتے ہیں. نمبر 2، اس نظم میں آدمی کے جتنے روپ بیان کیے گئے ہیں ان میں سے دو ایسے روپ بیان کیجیے جو ایک دوسرے کی ضد ہو. جواب سنیے. بادشاہ اور فقیر، اشراف اور کمینے، صاحب عزت اور فقیر، نار اور نور، ہادی اور منکر. سمجھ گئے؟ یہ سب ایک دوسرے کے اپوزٹ اور ضد ہیں. تیسرا سوال ہے، نظم میں کن لوگوں کی خدائی کا دعویٰ کرنے کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو جواب سنیے. نظم میں فرعون، شداد اور نمرود جیسے خود سر انسانوں کی خدائی کا دعویٰ کرنے کا ذکر کیا گیا ہے. دوسرا سوال ہے، شیطان کا شیطان، فرشتے کا فرشتہ، انسان کی یہ بلعجمی یاد رہے گی. یہ گانا کہ اس شعر کو سامنے رکھتے ہوئے آدمی نامہ پر مختصر نوٹ لکھیں. ٹھیک ہے، اس پہ آپ کو مختصر نوٹ لکھنا ہے، تو آپ لوگ اسے بھی غور سے سنیں. انسان پست بھی ہے اور بلند بھی. وہ جب ریاضت کرنے پر آتا ہے تو خدا کو پا لیتا ہے، ابدال، قطب، ہادی، رہنما بن جاتا ہے. اور جب کفر و الحاد کی طرف راغب ہوتا ہے تو خود خدائی کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے کہ ہم خدا ہیں. فرعون، شداد اور نمرود بن جاتا ہے. کبھی حور بن کر جوتیاں چراتا ہے تو کبھی ٹھگ بن کر لوگوں کے گلے گھونٹتا ہے، کبھی تلواروں سے گلے کاٹتا ہے، کبھی مکر و فریب کا سہارا لیتا ہے. دوسری طرف آدمی انسانوں سے ہمدردی دکھاتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے. کہیں انسان شریف دکھائی دیتا ہے تو کبھی انتہائی کمینہ اور گھٹیا نظر آتا ہے. کبھی وہ نور مجسم بنا ہوا دکھائی دیتا ہے تو کبھی نار جہنم بن جاتا ہے. انسان کی بلعجمی ہمیں آدمی نامہ میں جگہ جگہ نظر آتی ہے. بادشاہ سے لے کر فقیر تک، صاحب عزت سے لے کر فقیر تک، ہادی یا رہنمائے سے لے کر منکر تک، چور سے لے کر ساہوکار تک، اشراف سے لے کر کمینے تک، حسین سے لے کر حسین سے لے کر بدشکل تک، گورے سے لے کر کالے تک، نعمتیں کھانے والے سے لے کر ٹکڑے چبانے والے تک، مردوں کی تدفین کرنے والوں سے لے کر مردوں کا کاروبار کرنے والوں تک. ہر جگہ ہمیں آدمی کی بلعجمی ہی دکھائی دیتی ہے اور ان کے ہر کارنامے سے اس نظم میں روشناس کرائی جاتی ہے تاکہ ہم اس کی حقیقت کو سمجھیں اور یہ سمجھ کر دنیا کی ہر حقیقت کو جانیں. پھر آ جائیے، اس میں دوسرا سوال ہے آپ کا، نذیر اکبر آبادی کی حیات اور ان کی شاعری کا جائزہ لیں. ولی محمد نام نذیر تخلص تھا، دلی میں پیدا ہوئے. اوائل عمر میں آگرہ چلے گئے، وہاں معلیٰ کے فرائض انجام دیے اور ساری عمر آگرہ میں گزار دی. نذیر نے مختلف شعری اصناف میں طبع آزمائی کی ہیں، لیکن وہ نظم گو شاعر کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں. نذیر اکبر آبادی کا مشاہدہ وسیع تھا. انہوں نے زندگی کے تقریباً ہر پہلو کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا ہے. ہندوستان کے رسم و رواج، میلوں ٹھیلوں، تقریباً وسائل پر جتنی نظمیں کہی ہیں شاید کسی اور شاعر نے نہیں کہی. نذیر کو زبان و بیان پر قدرت حاصل تھی. ان کی زبان انتہائی صاف، سہل اور سادہ، اور وہ اردو کے عوامی شاعر تسلیم کیے جاتے تھے. سمجھ گئی؟ ٹھیک ہے، تب آج نذیر اکبر آبادی کے آدمی نامہ کا یہ پورا چیپٹر ختم ہو گیا. آپ لوگوں کو سوال جواب بھی بتا دیا. انشاءاللہ اگلے کلاس میں دوسرے موضوع پر باتیں ہوں گی. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.